بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایران کے موضوع میں ڈائریکٹ داخل ہونے سے پہلے میں دو تین امپورٹنٹ باتیں آپ کو ماضی کی یاد کروانا چاہوں گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جتنی خدمات ہیں تشیع یا عالم اسلام کے لیے، اور خصوصاً جتنی خدمات ان کی اوائل خود رسول اللہ کے انقلاب میں اوائل انقلاب میں تھی، میرا نہیں خیال کہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پروپیگنڈا مشینری نے امام علی علیہ السلام کے خلاف کام کرنا شروع کیا تو یہاں تک مسلمان کہنے پہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ مولا کائنات کا مسجد میں کیا کام تھا۔ اگر ان کو ضرب لگی ہے مسجد میں تو یہ مسجد کیوں گئے تھے؟ کیونکہ علی علیہ السلام کا جو تعارف اس وقت کی پروپیگنڈا مشینری نے کروا دیا تھا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ مولا کائنات جو ہے وہ وہاں پہ بھی جا سکتے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے فی سبیل اللہ یا قربتاً الی اللہ کہہ کے مولا اس امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر چلا رہے تھے۔ یہ بھول گئے کہ نواسۂ رسول ہیں، بھول گئے جناب فاطمہ کی اولاد ہیں، علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہر چیز یہ ہے پروپیگنڈا۔ اور اسلامی دنیا میں خصوصاً شیعہ دنیا میں اس پروپیگنڈے کو میرا خیال ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو پہچاننا چاہیے، آپ پہچانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے۔ اور میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں بھی یہاں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے نا وہ بازار گرم ہے پروپیگنڈا کا۔ یہ جو مشینری اس زمانے میں کام کر رہی تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ وہ مشینری کام کر رہی ہے۔ اس وقت اہل بیت علیہ السلام کو مشکلات دیکھنا پڑی ہیں، تو آپ سمجھیں آج اولاد اہل بیت کو یا ان کے ماننے والوں کو زیادہ سخت دور دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کا شکر ہے ساتھ ساتھ ایسی تیاری بھی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے امام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک سخت دور ہے کہ حقیقت کو پہچاننا، سچائی تک پہنچنا، اور اتنی زیادہ پروپیگنڈے میں آپ وہ اصل بات تلاش کر لیں یا اصل موضوع تلاش کر لیں، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام۔ ہم نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے کیمپس بدلتے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے، مورچے چھوڑ دیے انہوں نے، موضوعات تبدیل ہو گئے، دینداری ختم ہو گئی۔ یعنی یہ سب ہمارے سامنے ہوا ان 25 30 40 سالوں میں۔ سخت امتحان کا زمانہ ہے۔ اب اگر یہ پروپیگنڈا آپ کی سمجھ میں آ گیا تو یہ مشینری آج جس کو آپ کہتے ہیں میڈیا، آج میڈیا نے اس پروپیگنڈے کی جو موجودہ قسم ہے وہ یا جو موجودہ شکل ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیا ہے۔ میڈیا کس کے پاس ہے؟ یعنی کیا اس پر کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہے آپ کو کہ یہ میڈیا کس کے پاس ہے؟ دوسرے لفظوں میں سوشل میڈیا، ٹویٹر سے لے کے انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ سب کس کے پاس ہے؟ فیس بک کس کے پاس ہے؟ آئیے ادھر جائیے، اگر چینلز آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سارے کس کے پاس ہیں؟ اچھا، اخبارات دیکھتے ہیں کس کے پاس ہیں؟ ویب سائٹس دیکھتے ہیں کس کے پاس ہیں؟ آئیے اس طرف، یہ جو دنیا کی اکنامی ہے کس کے پاس ہے؟ دنیا کی جو ایجوکیشن ہے کس کے پاس ہے؟ دنیا کی جو کلچر اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، لباس آپ کو کون پہنا رہا ہے؟ آپ کے لباس کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ بلکہ وہ تو اس سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، آپ کے جسم کے بجائے اب آپ کے اندر بھی کہ آپ کو سوچنا کیسے چاہیے، یعنی اس حد تک انہوں نے نفوذ کیا ہے آپ کے اندر کہ آپ کی فکریں بھی انہوں نے کنٹرول کی ہیں، اور یہ ان کا کمال ہے اور یہ ترقی ہے۔ اس میں یعنی انہوں نے بہت محنت کی ہے، اس پر بہت کام کیا انہوں نے۔ آپ کو دیکھنا کیا ہے، آپ کو سوچنا کیسے، روابط سارے انہوں نے کنٹرول کیے ہیں آپ کا رابطہ آپ کی والدہ سے، آپ کا رابطہ آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کا رابطہ آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کا رابطہ آپ کے پڑوسیوں سے، ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں میڈیا مشینری، یعنی پروپیگنڈا مشینری یا میڈیا مشینری۔ اگر یہ بات دوسرا موضوع تھا میرا کلیئر ہو گیا، اب تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ جب یہ دنیا ان کے کنٹرول میں تھی اور وہ اس کو لے کے جا رہے تھے 1979 سے پہلے تک، 1979 سے پہلے تک 200-250 سال جو یورپ نے ترقی کی تھی صنعتی انقلاب کی بنیاد پہ یا فرانس کے انقلاب کے بعد سے، اس میں ایک طرفہ ہی
آواز آتی تھی، ایک طرفہ ہی ڈھول بجتا تھا، ایک طرفہ ہی آپ کو سننے کو ملتا تھا، دوسری طرف تو کوئی تھا ہی نہیں، ہماری تو کوئی آواز تھی نہیں، بس وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے کہ یہ 79 میں انقلاب آ جاتا ہے اور ان کو ایران سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، ان کو بھی اور ان کے جتنے بھی سمجھیں غلام تھے، ذہنی غلام حکمران، ان سب کو بھی۔ اب یہ تو بڑا آسان ہے ویسے پاکستانیوں کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں، یعنی آپ کا ملک انگریزوں سے تو نجات پا چکا ہے، لیکن انگریزوں کے چھوڑے ہوئے غلاموں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے آپ لوگ، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تو اب جب 79 میں اس طرح کی کوشش ہوئی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک ایران کو کمزور کرنے کے لیے، وہاں کی حکومت اسلامی گرانے کے لیے، جو ولایت فقیہ کا کردار ہے اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، جو مجتہدین و فقہ کا کردار ہے اس سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، جو علماء کا مدارس کا رابطہ ہے عوام سے اس سے فاصلہ ڈالنے کے لیے، اور جو اسلامی احکامات نافذ ہو چکے ہیں اس ملک کے اندر، انشاءاللہ سیاسی سطح پہ، انشاءاللہ اقتصادی سطح پہ، انشاءاللہ تربیتی سطح پہ اسلامی احکام کا نفاذ ہے نا۔ اب جب اسلامی احکام نافذ ہو چکے ہیں تو یہ کیسے قرآن کی حکومت کو برداشت کریں گے، کیسے اہل بیت کی حکومت کو برداشت کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ انہوں نے ایک بہت جامع پلان کیا، پہلے تو سوچا کہ جیسے اور جگہوں پہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈا کر دیں گے منفی شخصیات کے لیے، خمینی شیعہ ہے، خمینی جرنلز کو مارتا ہے، خمینی خون پیتا ہے، خمینی جب یہ دیکھا کہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں تو خمینی یہودیوں کا نمائندہ ہے، خمینی کو تو عیسائیوں نے جو ہے وہ ان کا پپٹ ہے، اس طرح کے پروپیگنڈے رہے، اور جب دیکھا مؤثر نہیں ہوا تو بندے شہید ہونا شروع ہو گئے۔ انقلاب کے 1 سال کے اندر اتنے لوگ شہید ہو گئے کہ آپ کو کیا بتائیں، ساری خمینی بت شکن کی ٹیم ہی 1 سال کے اندر شہید ہو جاتی ہے۔ جب دیکھا یہاں پہ بھی نہیں ہوا، صدام سے جنگ مسلط کروا دی۔ جب 8 سال جنگ کے بعد دیکھا تو اور مضبوط ہو گئے، بس پھر اپنے لوگوں کے ذریعے سے حکومتیں بنوائیں۔ ایران کے اندر بننے والی اکثر حکومتیں لبرل لوگوں کی ہیں، چاہے انہوں نے سر پہ امام بھی کیوں نہ رکھے ہوئے، یہ بھی ایک طریقہ اپنایا انہوں نے۔ اور اس کے بعد پھر کوشش کی ایجوکیشن اپنے کنٹرول میں لیں، پھر کوشش کی ہے انہوں نے مدارس اپنے کنٹرول میں لیں، پھر فقہ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالا، بہت کچھ کیا۔ یہودی ہے جس کا تجربہ 6,000 سال پرانا ہے، وہ اس کے پیچھے ہے، زائنزم ہے، پوری دنیا پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا تیسرا مقدمہ ہو گیا۔ اب چوتھی بات کیجیے جو موجودہ حالات ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو خاتون جس کا مہسا امینی کہہ رہے ہیں، ایک کرد مسلمان خاتون اس کے طور پہ تعارف کروایا گیا، جس کا بھائی یا کزن کوملا جو ہے یہ ایک علیحدگی پسند پارٹی ہے کردوں کی، جو ایران کے کردی علاقوں میں بہت عرصے سے سر اٹھائی ہوئی ہے۔ اس کا کزن جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ خالصت بھائی جو ہے وہاں پر ہے، ان کی والدہ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے کوملا سے، خود مہسا کی والدہ نے۔ تو یہ علیحدگی پسند تحریک کی جو ایک رکن تو تھی، اور ادھر جب اس کو اس بنیاد پہ کہ کون سا تم نے گیٹ اپ کیا ہے تمہارا، یہ کیسا لباس پہن کے تم لوگوں پہ آئی ہوئی ہو، جب اس طرح کی بات ہوئی تو اس کی جو پہلے سے بیماریاں تھیں اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہاں پر غش آ جاتا ہے اور یہ گر جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی صورت بن جاتی ہے۔ اور پھر بھارت جو بھائی نے پہلے 2 دن میں آ کے کہہ دیا کہ ہماری بہن کو اس طرح کے دورے پڑتے رہتے تھے، بعد میں پھر ماموں آ گئے، ماموں نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے، کوئی ایسا دورہ نہیں پڑتا تھا، ہماری تو بہت ہی بھانجی سالم بھانجی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اور بھی بہت کچھ تھا کہ جو بھی بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا بیان کرتے ہوئے، لیکن اور بھی بہت کچھ تھا کہ جو اس خاتون کے ساتھ تھا، جس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کو خوف تھا کہ شاید مجھے اٹھایا گیا، سب کچھ پتہ چل گیا ان کو کہ ہم کس تحریک کا حصہ ہیں اور کیا ہیں۔ بہرحال اس کا وہاں پہ انتقال ہو جاتا ہے، اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ پورے ایران کے تقریباً بڑے 18 شہروں میں ایک دم مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور فعال ہو جاتی ہیں علیحدگی پسند تحریکیں۔ ادھر یورپ پورا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یورپ میں آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ جرمنی، وزیر خارجہ پتہ نہیں آسٹریلیا، وزیر خارجہ فلاں، یہ سب جو ہے وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ، پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے گروپس وجود میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ایسا انٹرنیٹ دے دیں گے آپ کو، سیٹلائٹ دے دیں گے کہ ایران بند بھی کرنا چاہے تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک باقاعدہ پوری جنگ احزاب جو قرآن کے اندر ہے اور ہم جنگ خندق کے نام سے جانتے ہیں، یہ پوری جنگ احزاب شروع ہو جاتی ہے۔ پورا یورپ شامل ہے، عرب دنیا شامل ہے، اندر کا منافق شامل ہے، اس کے بعد پھر قومیتیں شامل ہیں، وہابیت شامل ہے، سب مل کے جانا بس انقلاب کو اس دفعہ لپیٹ دو۔
ایسا کرو انقلاب جو وہ ختم ہو جائے. اس طرح کی ایک پوری صورتحال بناتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند دن، شروع کے 7-8 دن یا 6 دن یا 5 دن بہت زیادہ ایران کے حالات جو ہے نا وہ مخدوش ہوئے، خراب ہوئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ قابو پا لیا گیا. انقلابی طاقتیں جن کو حقائق سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، پروپیگنڈا سب لگا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا. ایسے لگا جیسے واقعی پولیس نے اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے نا کسی بچی کو قتل کر دیا، کسی خاتون کو قتل کر دیا. یعنی پروپیگنڈا کہتے اسی بات کو ہے نا، انسان جو ہے وہ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. پروپیگنڈے کا کمال ہی ہے. اور یہاں پر بھی یہ ہوا. اس کے بعد پھر جب سمجھ میں آنا شروع ہوا اور جمعے کا دن آیا، انقلابیوں نے پھر ایسے مظاہرے شروع کیے، تو اب یہ پھر سب بھاگنا شروع ہو گئے. اور پھر ایرانیوں نے بھی شاید 4-5 دن تو وہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا پلان ہے اور چھپے ہوئے لوگ ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ امریکہ جو کئی سال محنت کر کے اپنے لوگ وجود میں لا کے ایران کی مختلف صفوں میں شامل کرتا ہے، میڈیا میں شامل کرتا ہے، حتیٰ گیمز میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اسپورٹس میں لوگ جو ہیں وہ میڈیا ڈراموں میں ایک دم شامل ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کھل جاتے ہیں. جب یہ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں بس یہ آخری جنگ شروع ہو گئی، اب انقلاب لپیٹ دیں گے ہم. اسی طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ بس انقلاب گیا، تو وہ پھر سب باہر آ جاتے ہیں. عمران کے امریکہ کے چھپے ہوئے خزانے باہر آ جاتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو پھر ایرانی موقع دیتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے پھر وہ سارے ان کو سب کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کو میڈیا پہ لے آتے ہیں. اور جب میڈیا پہ لے آتے ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہوتی. اور پھر جب ایران کہتا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا تحریک کہاں سے اٹھی تھی، پھر وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے، چاہے وہ عراق کی کردستان کی سرزمین پر ہی کیوں نہ وہ علیحدگی پسند جو ایرانی ہیں، ایرانی کردی کیوں نہ وہاں سے کر رہے ہیں. پھر جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر پھر بہت زیادہ واصل جہنم ہوتے ہیں لوگ. اور حتیٰ کہ ایک امریکی بھی مارا جاتا ہے کہ جو وہاں پر بیٹھ کے اس پورے سسٹم کو مانیٹر کر رہا، وہ بھی مارا جاتا ہے، اس کو بھی تصویر وغیرہ آ جاتی ہے. پھر ایسے ایسے چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر رہبر معظم جو ہے وہ بہت کھل کے تائید کر دیتے ہیں کہ جو کچھ یعنی اب انقلابی کر رہے ہیں اصل میں اب وہ اس فتنے کو دبانے کے لیے شروع کیا گیا ہے کام. ہاں، رہبر جو 2-4 باتیں امپورٹنٹ کرتے ہیں، میں بھی چاہوں گا کہ وہ اگر ہو سکے نا تو میں بھی ان کو بیان کروں. کہ رہبر معظم اپنی تقریر کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں جو انہوں نے یونیورسٹی کے اندر کیا، جو آرمی کی یونیورسٹی تھی، وہاں پر خطاب کو آغاز کیا. جب اس موضوع پہ شروع کی بات تو کہا کہ ہماری فوج، ہمارے پولیس، بسیج اور ہماری عوام پر ہوتے ہوئے مظلوم. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طاقتور بھی مظلوم بھی. اس موضوع کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ طاقتور ہوتے ہوئے مظلوم یعنی کیا. یہاں پر مثال دے کر مولا کائنات کی، رہبر معظم نے مولا کائنات کی مثال دی. میں نے شروع میں اسی لیے آپ کو مولا کائنات سے بات کا آغاز کروایا تھا کہ دیکھیں علی علیہ السلام جیسی طاقتور شخصیت جب تک علی تھے کوئی ان کے برابر کی طاقتور شخصیت نہیں تھی، لیکن ان سے زیادہ مظلوم جب تک وہ تھے ان سے زیادہ مظلوم شخصیت بھی کوئی نہیں. اگر یہ بات آپ پر واضح ہے تو بس بہت کچھ کر سکتے ہیں. رہبر معظم، بسیج، سپاہ جب وہ داعش کا قلعہ قمع کر سکتے ہیں شام میں اور عراق میں، جب وہ عین الاسد جیسی عراق میں امریکن کو تباہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی ایشو نہیں، آرام سے لپیٹ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انہیں لپیٹنا نہیں، انہیں سمجھانا ہے. بات یہ کہ انہیں مارنا نہیں بلکہ ان کو ان پروپیگنڈوں سے باہر لانا ہے. جو بھی سردار سلامی نے کہی 1-2 دن پہلے کہ جو تم نے پروپیگنڈا کر کے لوگوں جوانوں کو گمراہ کیا ہے نا، یہی نوجوان آئیں گے اور انشاءاللہ تمہیں تباہ و برباد کریں گے. بالکل ایسا ہے. تو کیونکہ یہ رافت دینی کہلاتی ہے، کیونکہ یہ جو نرمی کی جاتی ہے نا، مؤلفۃ القلوب کہلائی جاتی ہے. میں جو ہے وہ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوتا. ابھی تک سختی نہیں کی. وہاں کی نیرو انتظامی کو جس کا پولیس کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں. یہ پولیس کو پکڑیں اور آگ لگا دیں. دنیا میں کہیں ایسا واقعہ ہو کہ کسی پولیس والے کو آگ لگا دیں، پولیس کیا کرتی ہے؟ لیکن یہاں کی پولیس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی عوام کے ساتھ اس طرح سے کریں. یہ بیچارے خود شہید ہوتے رہتے ہیں. یہ بیچارے خود، کل بھی آپ نے دیکھا کہ پولیس والے کو گولیاں ماری گئی. وہ بیچارہ ایک یونیورسٹی کے باہر حفاظت کے لیے کھڑا تھا، اس کو گولی ماری گئی ہے. باہر اترا گاڑی سے، پھر کوشش کر رہا تھا کہ اس کو شہید ہی کر دے، لیکن اتفاق سے گولی پھنس گئی تو اس کے وہ شہید نہیں ہوئے. تو
یعنی اس طرح بسیجیوں کو، اس طرح سے عوام کو اور نامور شخصیات کو گھروں میں جا جا کے مظاہرے کے بہانوں سے شہید کرنا، یہ سارا سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن اگر ابھی تک کوئی جواب سخت نہیں دیا جا رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس پروپیگنڈے سے آرام آرام سے باہر لے کر آئیں، لوگوں کو عادی بنائیں. لوگوں کی تربیت اصل ذمہ داری ہے نا، اور لوگوں کی تربیت کی جو روش ہے یہ مولا کائنات والی ہے، امام حسن علیہ السلام والی ہے، کہ لوگ آ کے مسجد میں آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگوں کے منہ میں جو بات آ رہی ہے آپ سے کر رہے ہیں، اور امام ان سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا، یہ بتاؤ کہ تمہاری رہائش کی جگہ ہے، یہ بتاؤ کہ تم مسافر ہو، آیا تمہارے پاس جمع پونجی ہے، ختم تو نہیں ہو گئی. اور پھر اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، پھر دسترخوان بچھاتے ہیں، پھر اس کو اپنے گھر 1 2 3 دن رکھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ کہاں پر اپنی رسالت دینی چاہیے. کہا کہ جب میں آیا تھا تو دشمن ترین تھا اہل بیت کا اور علی کا اور حسن اور حسین کا، لیکن اب جا رہا ہوں تو عاشق ترین بن کے ان کا جا رہا ہوں. واللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، یہ آیت اس میں پڑھی. بالکل یہاں پر یہی روش ہمیں اپنانی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ اسی پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، یہ دور وہی ہے. ہم اسلام کے ابتدائی ایام میں ہیں، یہ اسلام دوبارہ واپس آیا ہے، اسلام دوبارہ واپس آیا ہے. اس کو سمجھیں، یہ 1200-1300 سال اس کے اوپر دھول مٹی پڑ گئی تھی. اسلام اپنی حقیقت کھو چکا تھا، اسلام کا فلسفہ، اسلام کی بنیادیں، اسلام کی اساس لوگوں کے دماغ سے نکل گئی تھی. ہمارے یہاں تو اب یورپین کلچر، انڈین کلچر، اس نے اسلامی تہذیب کی جگہ لے لی ہے، اس نے اسلامی موضوعات کی جگہ لے لی. یہاں پر اگر پردے کو کہا جائے کہ بھائی خاتون اپنے گھر میں جو چاہے کرے، لیکن اگر اس کو باہر نکلنا ہے، معاشرے میں جانا ہے، اور اگر حکومت اسلامی قائم ہو چکی ہے، کسی جگہ پر قرآن کا نظام بن چکا ہے، عوام نے اگر اس کو ووٹ ڈال دیا ہے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، تو یہاں پر حجاب واجب ہے، اجباری ہے، کرنا پڑے گا یہ حجاب آپ کو. کیوں؟ کیونکہ نظام کا تقاضا ہے. یہ وہ نظام جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جس کو آپ نے کہا ہے کہ ہاں ہمیں اسلام چاہیے، اسلام کا تقاضا ہے. اب آپ سعودی عربیہ اسلام، پاکستان کا اسلام اور عرب دنیا کا اسلام نہیں دیکھیے، اصل اسلام جو آیا 1300 سال کے بعد ہے. اور کیونکہ اب اس کو بڑھنا ہے امام زمانہ تک، امام زمانہ تک جانا ہے، کچھ نہیں ہونے والا. مطمئن ہو جائیے، مایوس نہیں ہونا، انقلابیوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے امام سے ملاقات کروائے گا. اب جو موجودہ بھی صورتحال ہے اس میں اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں وایا سوشل میڈیا کہ کل جو ہے وہ اتنے بجے ہر شہر میں لوگ نکلے باہر مظاہرہ کریں، اور اس کی پھر ویڈیوز آ جاتی ہیں، اس کی پھر تصویریں آ جاتی ہیں کہ کہیں 15 آدمی کھڑے ہیں، کہیں 50 آدمی کھڑے ہیں، 100 آدمی کھڑے ہیں، اور اس طرح سے ہوتا رہتا ہے. اور جو مظلومیت ہماری بھی ہے کہ جو ہمارے پاس دکھانے کو ہے، کہنے کو ہے، وہ میڈیا ہی نہیں آنے دیتا. سوشل میڈیا اس کو کل کرتا ہے کہ چند ویڈیوز آپ کو یا چند تصویریں آپ کو دکھائی جائیں. ہم نے اپنے میزبانوں سے کہا تھا کہ چند تصویریں آپ کو دکھائیں. یہ انہی 2-3 دنوں کی تصویریں. مثلاً ایک اسکول ہے تو اس اسکول کی بچیاں اور بہت زیادہ یعنی ہم نے دکھایا کہ کئی اسکولوں کے بچے بچی ہیں جو وائٹ بورڈ کے اوپر امام خمینی کا نام، امام خامنئی کا نام، سلام فرماندے کا نام لکھ رہے ہیں اور سب ان کو سلوٹ کر رہے ہیں. اور یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کئی اسکولوں کی تصویریں آئی ہیں. یہ سب ان 2-3 دنوں کی ہیں. آغا رئیسی جیسی شخصیت نے جا کے خطاب کیا ہے دانشگاہ زہرا میں، یونیورسٹی ہے زہرا کے نام سے، وہاں پہ جا کے خطاب کیا ہے. خواتین نے بعد میں سب نے مل کے تصویریں کھنچوائی ہیں. اگر یہ سارے حجاب اتار رہے ہوتے اور سارے انقلاب کے خلاف ہوتے تو پھر یہ 1-2 دن پہلے پروگرام ہے. اور اسی طرح سے الحمدللہ جو عوام نکلی ان کی حمایت میں، بہت بڑے پیمانے پر عوام آئی کی حمایت میں جمعے کے دن سے لے کر اور اگلے جمعے تک جو گزشتہ جمعہ تھا. اب وہ سب انہوں نے یہ تو نہیں دکھائیں گے، لیکن ہمارے احباب انشاءاللہ بہت ساری چیزیں اس طرح جمع کی ہوئی میڈیا پہ کہ جو دکھانی چاہیے. یہ آپ کے مومنین کے دلوں میں تقویت کا سبب بنتی ہے. اور انشاءاللہ کہ جو نہیں ہوں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس ملک کے اندر بھی اور اس ملک کے باہر بھی اس انقلاب کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد ابھی اتنی ہے نا کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہے، جس کو آپ ریزسٹنس پاور کہتے ہیں. یہ ریزسٹنس پاورز جو ہیں یہ الحمدللہ آپ کو ایران میں نظر آتی ہیں، لیبنان میں نظر آتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو شام میں نظر آتی ہیں، فلسطین میں نظر آتی ہیں، آپ کو انشاءاللہ افغانستان میں نظر آتی ہیں، اسی طرح پاکستان میں نظر آتی ہیں. ادھر چلے جائیں تو یمن میں نظر آتی ہیں. آپ خدا کا شکر ہے یہ وہ جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ آپ کو پتا ہے بحرین کے اندر موجود ہے، نائجیریا کے اندر موجود ہے، الحمدللہ لیبیا کے اندر موجود ہے، الجزائر میں موجود ہے، فیورس میں موجود ہے.
مراکش میں موجود ہے اس وقت موراکو کے. تو یہ ریزسٹ پاور یہ خود امریکہ کے اندر موجود ہے, یہ ریزسٹ پاور یورپ کے اندر موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہماری ریولیوشن ہے اس کے اندر یہ فتنہ و فساد نہیں ہے, قتل عام نہیں ہے, لوگوں خون بہا کے پھر ان کی ویڈیوز کو عام کرنا, یہ اسلامی روش نہیں ہے, اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. جو کچھ داعش نے کرنے کے بعد پروپیگنڈا کیا اور پھر لوگوں کو روب بٹھایا, اسلام کی روش یہ روب بٹھانے والی نہیں ہے. بات یہ کہ ہم اس طرح سے دشمن چلتا چل نہیں سکتے. مولا کائنات کی طرح ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے, مولا کائنات کی طرح مسلمانوں مومنوں اور متعلقین کو بھی اسلام ہی کے مطابق آگے بڑھنا ہوتا ہے, اس کی انشاءاللہ تعلیمات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کی اخلاقیات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس بنیاد پر تربیت ہوتی ہے, اور یہ تربیت کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر خون جگر کو یا خون کو بہانا نہیں ہوتا, خون کو پینا ہوتا ہے. جو خون کو پی سکتے ہیں انہیں انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہیے, اور وہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے.